اس پورے ایپیسوڈ میں جو پاکستانی میڈیا ہے، پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی آرمی ہے، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے رسپانس کیا ہے، جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ انیشیٹ خود نہیں کیا، ایئر سپیس بند کی ہے انڈیا نے تو جواباً ہم نے کی ہے۔ پوری دنیا کو یہ میسج آ رہا ہے کہ کون جنگ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس کا نقصان انڈیا کو زیادہ ہونا ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ تو اس طرف یورپ، امریکہ اور مڈل ایسٹ میں ان کے بھی لوگ جاب کرتے ہیں، تو وہ پاکستان سے اڑ کے ان کی فلائٹ جانی ہے۔ ان کو ایک مہینے میں آلموسٹ کوئی $500 ملین کا نقصان ہونے والا ہے۔ پاکستان کی بھی جو فلائٹس ہیں وہ تو اس طرف ہی جانی ہے، مشرق کی طرف تو چند ایک فلائٹس جاتی ہیں، ویسے بھی PIA کی تو اتنی فلائٹس اڑتی بھی نہیں ہے، نقصان انڈیا کو ہونا ہے۔ دوسرا، جو انہوں نے سٹیزن کو 48 گھنٹے کے اندر کہا کہ جی آپ ملک چھوڑ دیں، اس کے اگینسٹ پاکستان نے بھی ڈیسیژن کیا۔ اسی طریقے سے جو کچھ امبیسی کے لوگوں کے ساتھ ہوا وہاں انڈیا میں، پاکستان نے بھی اس کے رسپانس میں کیا۔ کہیں پر پاکستان آپ کو انیشیٹ کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اور اب یہ جو بڑی ایکٹیویٹی اناؤنس کی ہے مودی نے کہ ہم جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے، سنتاس کا جو معاہدہ ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان، جس کو انٹرنیشنل طور پر ریکگنائز کیا گیا ہے، بلکہ دنیا میں کیس اسٹڈی کے طور پر اسے پڑھایا جاتا ہے، اس کا انہوں نے کہا جی ہم اس کو معطل کرتے ہیں۔ اور پھر ساتھ اس نے ایک گپ مار دی کہ جی ہم ان کا پانی بند کر دیں گے۔ یہ بھائی کوئی نلکا نہیں ہے جو آپ نے بند کر دینا ہے، نہ کوئی ٹوٹی ہے جس کو آپ نے بند کر دینا ہے۔ پانی کے اعتبار سے یہ دنیا کے ٹاپ کے 3 بڑے دریاؤں میں دریائے سندھ آتا ہے، نیل ریور ہے، ایمیزون ہے اور دریائے سندھ۔ اور پانی جو اس میں فلو کر رہا ہے وہ دریائے نیل سے بھی ڈبل پانی فلو کرتا ہے دریائے سندھ کے اندر۔ یہ سندھ نام تو اس کا بعد میں پڑا، اصل میں اس دریا کا نام ہے دریائے اباسین، یعنی دریاؤں کا باپ اباسین۔ باقی دریا بھی سارے اس میں جا کے گرتے ہیں، ستلج بھی، جہلم بھی، چناب بھی۔ تو دریائے سندھ کے پانی کو روکنے کے لیے آپ کو کئی ایک ڈیمز چاہیے، وہ بھی جب ڈیم بھر جائے گا پھر آپ کو اوور فلو تو کروانا پڑے گا۔ اور ڈیم آج اگر آپ بنانا شروع کریں تو 10 سے 15 سال چاہیے، وہ بھی اگر آپ کے پاس بجٹ ہو۔ اور جس جگہ سے یہ دریائے سندھ نکل رہا ہے ان پہاڑوں میں ڈیم بنانا تو اس کے لیے بہت ہیوی بجٹ کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ جو مودی صاحب نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا، اس کی امپلیمنٹیشن اگر سیریس ہوئی نا تو 15 سال کے بعد ہوگی، لہٰذا بے فکر رہے، کچھ نہیں ہونا۔ ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے بھی بڑی جذباتی کل تقریر کر دی ہے کہ جی اگر آپ ہمارا پانی روکیں گے سندھ کا تو پھر دریائے سندھ میں آپ کا خون بہے گا۔ یہ جذباتی جملے، ان کی کیا اوقات ہے یہ پانی روک سکتے ہیں؟ پانی اس طریقے سے رکتا ہے۔ اور میں ہنس رہا تھا جب یہ چیزیں سن رہا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو سینسیبل لوگ ہیں انہوں نے کہا مودی صاحب یہ آپ کس قسم کی ہوائی فائر کر رہے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے؟ وہاں کا بھی ایک جرنیل ہے، اس نے بھی ایک ولاگ بنایا، اس نے بھی یہ بات کی کہ اس طرح پانی روکا جا سکتا ہے۔ یہ معطل صرف یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے وزٹ کرتے تھے نا اور چیک کرتے تھے کہ پانی کا لیول کیا ہے، اس اعتبار سے بس وہ ٹیمیں بس آنا جانا بند ہو جائیں گی۔ یہ معطل ہے، پانی کوئی نہیں روک سکتا۔ پانی روکنا کیا، چھوڑ دیا پانی انہوں نے ہمارے دریائے جہلم میں۔ یہ ہماری اکیڈمی سے 1 کلومیٹر دور بھی نہیں دریائے جہلم، خشک ہوا پڑا ہوا تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پیچھے سے انہوں نے پانی چھوڑا، تو منگلا ڈیم چونکہ ایک سیفٹی ہے ہمارے اس جہلم شہر کی بھی، تو انہوں نے پہلے ہی پانی ریلیز کر دیا ہے، کیلکولیشن کر لیا ہے، تو بڑی نیکی کی ہے۔ اس دفعہ تو بارشیں بھی کم ہوئی تھی۔ میں تو کہتا ہوں شکریہ مودی صاحب، آپ نے اس قسم کا اگر پانی روکنا ہے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے دریائے جہلم کا پانی چھوڑ دیا ہے، اور سنتاس کا جو منصوبہ ہے اس کے تحت دریائے جہلم کا پانی جو ہے وہ پاکستان کو ہی ملے گا۔ تو بجائے بند کرنے کے انہوں نے پانی چھوڑ دیا، یعنی یہ وہ ہوائی فائر تھے، گپ چھوڑی تھی۔ اگر گپ نہ چھوڑی ہوتی تو پانی یوں نہ چھوڑ رہے ہوتے۔ تو انہوں نے الٹیمیٹلی اس میں سے کمایا کیا؟ اب وہاں کا میڈیا جو نیوٹرل قسم کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر خود کام کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور پھر ہمارا مذاق اڑتا ہے۔ زیادہ تر تو وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ کنٹرول ہے، لیکن چند ایک حق کی آوازیں وہاں پر موجود ہیں۔ ابھی رات کو ہمارے جو بھائی ہیں دھروو راٹھی صاحب، انہوں نے بڑی اچھی ویڈیو بنائی ہے، میں نے اس کو شیئر بھی کروایا۔ دیکھیں اس طرح اپرائٹ لوگ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ اس نے بالکل پول کھول دیا کہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے، یہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان لڑائی کروانا چاہتا ہے اور جنگی جنون ہے۔ اور دیکھیں دھروو راٹھی نے کوئی پاکستان کے اوپر الزام نہیں لگایا کہ پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ جو ریئلٹی تھی اس نے بتائی کہ یہ انڈیا کا سیکورٹی فیلئر ہے، کسی نے بھی کروایا ہو، سیکورٹی آپ کی فیل ہوئی ہے، سیدھی سی بات ہے۔